بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ایک دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس دلچسپ واقعے کو مکمل ضرور سنیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کے علم و عمل میں بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نبی اور رسول کی پاک اور صاف زندگی بذات خود پیغمبر کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود رب ارض و سما نے حجت پوری کرنے کے لیے اور شکوک و شبہات کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہر دور میں ہر پیغمبر اور رسول کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں کہ جن سے پیغمبروں کی صداقت سورج کی روشنی کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہ واقعہ ہی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نمائندے اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک اہم ترین معجزہ اسرا و معراج کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں روح و جسم سمیت ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو زمینی سفر کیا اسے اسرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر براق پر طے کیا۔ یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی حد ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر ایک عظیم و شان سیڑھی پر طے کیا۔ وہ سیڑھی دنیا جہان کی آٹومیٹک لفٹوں سے تیز تھی۔ اس آسمانی سفر اور سیر کو معراج کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کروائی گئی، اس میں اہل سیر کا کثیر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے 27 رجب، بعض نے ماہ رمضان، بعض نے محرم اور بعض نے ماہ ربیع الاول کہا ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ یہ واقعہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخر میں پیش آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اپنی آسمانوں کی سیر یعنی معراج کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور حتیم میں لے گیا۔ اس نے وہاں مجھے لٹایا اور میرا سینہ حلق سے ناف تک چیر دیا اور میرا دل باہر نکالا۔ پھر ایمان و حکمت سے لبریز سونے کا ایک تھال میرے پاس لایا گیا۔ پھر میرا دل دھویا، پھر وہیں رکھ کر اسے سی دیا گیا۔ پھر میرے پاس خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک سفید جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے انتہائی نظر پر قدم رکھتا تھا، یعنی جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی وہیں تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب براق میرے پاس لایا گیا تو وہ شوخی کرنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے تجھ پر کوئی ایسا آدمی سوار نہیں ہوا جو اللہ کے ہاں اس سے زیادہ معزز ہو؟ براق نے یہ بات سنی تو براق پسینے سے شرابور ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کر دیا گیا اور وہ مجھے لے کر اڑا حتیٰ کہ مسجد اقصی تک پہنچا۔ مسجد اقصی جسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے، جس کا پرانا نام ایلیا ہے۔ مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے، اس حوالے سے بھی ہماری ویڈیو موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مکہ سے القدس کی مسافت دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے 40 دن کی تھی۔ وہاں میں نے اس براق کو ایک کھونٹی سے باندھا جہاں دوسرے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر میں اندر داخل ہوا تو تمام انبیاء کرام وہاں موجود تھے۔ میں نے ان کی امامت کروائی اور 2 رکعت انہیں نماز پڑھائی۔ جب میں باہر نکلا تو جبرائیل میرے پاس 2 برتن لے کر آئے، ایک شراب کا برتن اور ایک دودھ کا برتن۔
تو میں نے دودھ کا برتن پسند کر لیا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت والی بات اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پسند کر لیا ہے۔ اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے آگے لے جایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، انہیں آپ سلام کریں۔ فرمایا کہ جب میں اس کی طرف مڑا تو اس نے مجھ سے پہلے ہی مجھے سلام کر لیا۔ پھر مجھے وہاں سے سیڑھی کے ذریعے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ میرا ساتھی جبرائیل مجھے لے کر آسمانی دنیا پر آیا، اس کا دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل علیہ السلام۔ پھر پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تو جواب ملا خوش آمدید، کتنی بہترین تشریف آوری ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب اندر پہنچا تو وہاں میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا تو انہوں نے مجھے جواب دیا اور کہا کہ اے نبی صالح خوش آمدید۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اوپر کو چلے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ وہاں پر میری ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے کر چڑھے اور وہاں پر میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا تھا، یعنی وہ واقعی بہت زیادہ حسین تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر کی جانب چڑھے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے، اور وہاں پر میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اور پھر مجھے اوپر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر میں چھٹے آسمان پر پہنچا تو وہاں پر مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، اور پھر میں ساتویں آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں پر میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے سامنے بیت معمور پیش کیا گیا۔ پھر میں نے اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، یہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور اس جگہ پر روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو 70,000 فرشتے ایک بار یہاں پر اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں دوبارہ ان کی کبھی باری نہیں آتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا ظاہر کیا گیا، اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے تھے، اور میں نے وہاں پر 4 نہریں دیکھیں، 2 پوشیدہ اور 2 ظاہر نہریں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ نہریں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 پوشیدہ نہریں ہیں سیحان اور جیحان، یہ جنت کی نہریں ہیں، اور 2 ظاہری نہریں یہ نیل اور فرات کی نہریں ہیں۔ میں نے سدرۃ المنتہا کے قریب قلموں کے چلنے کی آوازیں بھی سنی، جہاں فرشتے لوح محفوظ سے اللہ کے فیصلے نقل کرتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ان کی قلموں کے بیک وقت چلنے سے آوازوں کی ایک کہکشاں سج جاتی ہے۔ اور اسی سدرۃ المنتہا کے قریب جنت المأوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت سورۃ النجم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، تحقیق دیکھا اس کو دوسری مرتبہ۔ سدرۃ المنتہا کے قریب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے ذریعے ملاقات کی۔ فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، بس اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رب تو نور ہے
اسے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک تحائف سے نوازا گیا، جن میں سے 3 اہم یہ ہیں: 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش کا تحفہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے چند مشاہدات کرائے گئے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتیوں کے کبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ میں نے کوثر نہر کا مشاہدہ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک نہر پر آیا، اس کے دونوں کنارے موتیوں کے کبے کی طرح تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے، اس کی مٹی خوشبودار کستوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایک بڑی پاکیزہ خوشبو محسوس کی، تو میں نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام یہ خوشبو کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ مشاطہ اور اس کا خامد اور اس کی بیٹی ہے، جنہیں فرعون نے قتل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے۔ لوگوں کا گوشت کھانے سے مراد غیبت کرنا ہے، یعنی پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیب بیان کیا کرتے تھے، جن کی آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ معراج کے موقع پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی جھلک دیکھی تو وہاں پر ایک شخص کو دیکھا کہ جس کی آنکھیں سرخ تھی، گھنگریالے بالوں والا، جس کی حالت بہت گندی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص اونٹنی کا قاتل ہے، جس کی وجہ سے آج اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ ہیں جو لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور خود ان پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے بھی ہیں اور بس اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی پر تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور امت کے نام ایک خصوصی پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کو میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور ان کو بتلائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، پانی بہت میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس میں کاشت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی کاشتکاری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا کہ اس کی کاشتکاری لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یعنی کہ اگر ہم جنت کے اندر اپنا ایک باغ بنانا چاہتے ہیں تو یہ تسبیحات کثرت سے کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، آپ کو کیا حکم ملا ہے؟ میں نے کہا، یومیہ 50 نمازوں کا حکم ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ایک دن میں 50 نمازیں ادا نہیں کر سکتی، بخدا میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سخت برتاؤ کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ میں واپس آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں معاف فرما دیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے ویسا ہی کہا۔ پھر میں واپس گیا اور اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں پھر معاف فرما دیں، اور اس طرح کرتے کرتے میں اللہ کے پاس جاتا، 10 نمازیں اللہ کم کر دیتے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، وہ کہتے مزید کم کروائیے۔ اس طرح کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، آپ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے کم کروائیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب شرم آتی ہے، لہٰذا میں اب انہی پر راضی ہوں اور اسی کو تسلیم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو ایک منادی کرنے والے نے، ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، یعنی 5 نمازیں پڑھنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب ہی عطا فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی بیت المقدس میں لایا گیا، وہاں سے براق پر بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں چھوڑ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یقیناً ہر اہل ایمان کو بہت پسند آتا ہے اور وہ اس کو سننا اور اس سے سبق حاصل کرنا اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتا ہے۔ اور اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے اس واقعے کو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور یقیناً ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آمین لکھ دیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ایک اور قیمتی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔